مردوں کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ میلز کے اندر جو وجوہات ہیں اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے میل انفرٹیلٹی موروثی، میل انفرٹیلٹی موروثی، یعنی کہ آپ کے جو خاندانی طور پہ آپ کے اندر معاملات چلے آ رہے ہیں جس میں موروثیت میں اولاد والا معاملہ آپ کی فیملی میں نہیں ہے، آپ کے بھائیوں میں نہیں ہے، بہنوں میں نہیں ہے، آپ کی شادی ہوتی ہے، جینز میں جو جینز کی بات کر رہا ہوں، جینیٹکلی جو ایشوز ہیں جی وہ پھر ناممکن ہے، ان کا بہت مسائل ہیں، اس میں بہت بڑی ایک ریسرچ ہے، بہت سے وہ اللہ کی ذات تو بیٹھی ہے، یقیناً میں مایوسی تو نہیں دیتا، لیکن دیکھنے میں جو آیا ہے، جو تجربات میں آیا ہے، تو اس میں پھر بہت سے فقدان ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے موٹیلٹی، جب میلز کی سیمن انالیسز آپ کرواتے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے 1 سال تک اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور 1 سال تک اولاد نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنے معالج سے رابطہ کرنا ہے 1 سال کے فوراً بعد۔ ہاں 1 سال تک آپ کی اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے پریشان نہ ہو، یہ ایک مینٹل لیول ہوتا ہے، اللہ نے ایک نظام رکھا ہے مس انڈرسٹینڈنگ کا۔ 1 سال کے بعد آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں، میلز کروائے گا سیمن انالیسز، میلز کے اندر اگر کوئی موٹیلٹی میں فرق ہے، سلگش ہیں، ڈیڈ زیادہ ہیں، تو اوبویسلی اس کا ٹریٹمنٹ کروائے گا۔ اس میں کئی قسم کے ایزوسپرمیا بھی ہوتا ہے، اولیگوسپرمیا بھی ہوتا ہے۔ اچھا اگر آپ کے ایزوسپرمیا میں بالکل ہی جراثیم آ ہی نہیں رہے، پھر آپ کو کلر ڈوپلر کروانا پڑے گا، الٹرا ساؤنڈ، جس میں آپ کو ویریکوسیل کی ایشوز تو نہیں ہے۔ ویریکوسیلز کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے ٹیسٹیکلز کی اچھے خون کی نالیاں بھی ہوتی ہیں اور بیڈ خون کی بھی نالیاں ہوتی ہیں، تو بیڈ خون کی نالیوں کے جو والز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس سے وہاں خون رکنا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں وینز جو ہے نا ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے آپ اکثر لوگوں کے جسم کے اندر نیلی نیلی سی نالیاں ابھر آتی ہیں، ویریکوز، یہ ویریکوسیل باریک اس کی جو نالیاں ہیں وہاں پہ بلڈ رکنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بھی اولاد پیدا نہ کرنے کا سبب میں ایک اہم چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری اہم چیز میلز کے حوالے سے پروڈکٹیو مسائل ہیں، ریپروڈکٹیو ایشوز ہیں، کہ جو میلز فزیکلی طور پہ انفٹ ہیں یا وہ پرفارم نہیں کر سکتے اپنی ازواجی زندگی کو بطریق احسن، تو وہ بھی اولاد نہ پیدا کرنے کے حوالے سے مسائل سے دوچار رہتے ہیں۔ اور فیمیلز کے اندر بھی میں بتاتا چلوں، جو خواتین کے اندر بانجھ پن ہے، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے پی سی اوس۔ جن خواتین کے ایام میں بے قاعدگی ہے تو انہیں فی الفور اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے، اور اگر ان کے پی سی اوس کے ایشوز ہیں یا فیبرائڈز کے ایشوز ہیں، پولیسسٹک اووریز کے ہیں، تو ایک تو اس کو آپ نے ریکٹیفائی کرنا ہے، اپنی کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے اس کا حل کرنا ہے۔ خواتین کی جو ایگز ہوتے ہیں اس کی اگر پروڈکشن اچھی نہ ہو یا ان کی کوالٹی اچھی نہ ہو تو وہ بھی بے اولادی کا سبب ہے۔ جی میں دوسری چیز اسی طرف آنا لگا تھا کہ اگر جو ہمارے ایگ ہیں وہ پراپر نہیں بن رہے تو اس صورت میں بھی کبھی بھی حمل قرار نہیں پائے گا، تو یہ بھی ایک ایشو ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ انزائٹی ڈپریشن ہے، جو ہماری بہنیں۔ حکیم صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں راجن سے بات کر رہا ہوں، محمد نواز۔ محمد نواز صاحب، جی محمد نواز صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے جراثیم بہت کم آ رہے ہیں، ہمیں بہت علاج بھی کروایا ہے بیوی کو اور ملتان سے بھی۔ محمد نواز صاحب سب سے پہلے اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم کم کریں تاکہ ہم آپ کو سن پائیں اور آپ پھر بولیں۔ جی آواز بہت کم ہے۔ جی بتائیں، بے اولادی کا مسئلہ کتنے سال کا ہے؟ جی میری عمر تقریباً 50 سال ہے۔ عمر 50 سال ہے۔ جی میں نے دوسری شادی کی ہے، 22 سال سے ایک بچہ ہے، لڑکی پیدا ہوئی۔ دوسری شادی کی ہے تو ان میں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جی تو آپ کا سوال کیا ہے؟ اب مہربانی کریں، جراثیم کم آ رہا ہے۔ کیا ہے؟ جراثیم کم ہے۔ جی بالکل، نام بتایا انہوں نے؟ محمد نواز صاحب۔ بیسیکلی ایک تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ جب پہلی شادی کرتے ہیں تو اولاد نہیں ہوتی، سیکنڈ شادی میں اولاد ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ مرد جو ہے نا وہ اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتا، تو اگر تو آپ سیمن انالیسس کروائیں اپنا، اگر 40% سے کم آپ کے جراثیم ہیں
تو پھر تو آپ کے اندر مسائل ہیں. اگر 40% سے زیادہ جراثیم ہے تو پھر آپ کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں. لیکن میں پھر بھی آپ کے لیے بتا دوں کہ آج کل سنگاڑے عام پائے جاتے ہیں. اللہ پاک نے سنگاڑوں کے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ جو مادہ منویہ کو گاڑھا بھی کرتے ہیں اور جراثیم بھی پیدا کرتے ہیں. اور ایک چیز اس کے ساتھ سالب پنجہ اور دوسری چیز ہے بنولا کے بیج. یہ 3 چیزیں سنگاڑے، سالب پنجہ اور بنولا کے بیج لے کے ہم وزن پسوا کے صبح نہار منہ 1 بڑا چمچ آپ تقریباً 1 پاؤ دودھ میں کھیر بنا کے وہ کھیر کھانی ہے آپ نے. تو انشاءاللہ اگر آپ کے جراثیم کم ہیں تو 1 ماہ کے اندر اللہ پاک اس میں لا تعداد وہ جو ہے نا پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. جی محمد نواز صاحب ظاہر سن پا رہے ہوں گے تو آپ کی ایڈوائس ان کو مل گئی ہے آئی ایم شیور. تو ویورز جو ہمیں اور مزید کالز کرنا چاہ رہے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ مشورہ لے سکتے ہیں. حکیم صاحب آپ بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے, پی سی اوز کا معاملہ تھا, ایک کوالٹی کا معاملہ تھا, تیسرے نمبر پہ میں بتا رہا تھا کہ ہماری بہنوں میں جو خواتین ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہیں ان میں بھی ہمارے دیکھیں برین کے اندر اللہ نے کچھ ایسے ہارمونز رکھے ہیں جیسٹ لائک, اور کچھ ایسے سیلز ہیں, کارٹیسول ہے, یہ آپ کی امیونٹی کو انہانس کرتا ہے, ہمارے لیے بینیفیشل ہے. لیکن جب ہم سٹریس کی حالت میں کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے تو وہ ہماری باڈی کے اندر آٹو امیون ڈیزیز جیسے مودی امراض میں مبتلا کر دیتا ہے. نمبر 2 تھائرائیڈ کے ایشوز, نمبر 5 تھائرائیڈ کے ایشوز. جن خواتین کے TSH, T4, T3 ڈسٹرب ہے جس کی وجہ سے ایام میں بھی بے قاعدگی آئے گی تو وہ اپنا تھائرائیڈ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو اولاد والا معاملہ بہتر نہیں ہوگا. اچھا حکیم صاحب نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو خواتین تھوڑی سی وزن میں زیادہ ہیں, جن کا وزن زیادہ ہے, ان کو کبھی حمل میں مسئلہ ہوتا ہے, کنسیو نہیں کر پاتی وہ بھی, تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ صبا بات کر رہی ہوں. جی صبا, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. جی صبا, کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری بیٹی کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی. اچھا ٹھیک ہے, آج ہمارا مسئلہ بے اولادی پہ اوپر ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں بھی حکیم صاحب کو بتاتے ہیں. جی حکیم صاحب. جی اچھا میری بہن, ایک تو ہمیں اس میں کوشش کریں کہ بچی کی عمر 13 سال سے لے کے 20 سال کے درمیان ہو تو اس کو یہ دوائی آپ دے سکتے ہیں بے اولادی کی, قد کے لیے. ایک تو بانس کا مربع آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا, وہ آپ استعمال کریں. اور دوسرے نمبر پہ آپ اسگن ناگوری, مستگی رومی اور مورنگا, ان تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنا کے گھر میں رکھ لیں بچوں کے لیے, اور اس بچی کو آپ آدھا چمچ صبح شام دینا شروع کریں تو اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آپ کا قد بڑھاتے ہیں. اور تیسری اہم چیز ہے کہ بچی کو وہ ایکسرسائز جو آپ زمین سے اٹھ کے جسٹ لائک رسا ٹاپنا, بیڈمنٹن کھیلنا یا والی بال کھیلنا, تو یہ جو رسا ٹاپنے والی ایکسرسائز بچی سے کہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ 101 بار 100 بار وہ رسا ٹاپے تو یہ. اور دوسرا زیتون کا جو اولیو زیتون کا پھل ہے اور کھجوریں اس بچی کی خوراک میں بڑھا دیں تو انشاءاللہ آپ 1-1.5 ماہ کے اندر محسوس کریں گی کہ بچی کا قد بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے, بالکل کالر تھی. جی بالکل, لیکن بات یہ تھی نا کہ ہمارا ٹاپک کچھ اور تھا. لیکن ویوز آج کا ٹاپک ہے بے اولادی کے حوالے سے. آپ لوگوں کے سارے ٹاپکس ہم اپنے شو کا حصہ بنائیں گے, مگر آج کا جو ٹاپک ہے آپ اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں. جن کی بے اولادی کے ایشوز ہیں وہ آج ہم ان کے ایشوز ایڈریس کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے جو خواتین ہیلتھی ہیں, موٹاپے کا شکار ہیں, ان کو بھی بے اولادی کے مسائل ہیں. جی بالکل, یہ مین ریزن ہے. اور ابھی میں جو ریزن بتا رہا تھا اس میں میری نظر میں بھی یہی تھا کہ جو خواتین اکارڈنگ ٹو باڈی ماس انڈیکس اوبیسٹی میں آتی ہیں, بی ایم آئی جس کا ڈسٹرب ہے بہت زیادہ, اور ایکسٹرا اوبیسٹی میں آتی ہیں, ان میں بھی اولاد کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی واک کریں, ایکسرسائز کریں, اور ساتھ جو ہے نا اپنی خوراک کے اوپر غور کریں کہ کون کون سی خوراک ہے. لیکن